اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ ایرک کا آپ سب کو سلام۔ 10 جولائی بدھ کا دن ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 10واں باب پہلی 7 آیات۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ انہیں نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب بن زبدی اور اس کا بھائی یوحنا، فلبوس اور برتلمائی، توما اور متی محصل، یعقوب بن حلفائی اور تدائی، شمعون کانوی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہوشیہ نبی کی کتاب کے 10ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں بنی اسرائیل قوم پر الزام ہے کہ انہوں نے واحد خدا کی عبادت میں بہت خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ وہ راست بازی کی زندگی بسر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کی زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے خدا کی عبادت کی بجائے بت پرستی شروع کر دی ہے۔ اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کی بدولت ان میں باہمی اتحاد اور یگانگت نہ تھی۔ جو لوگ خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ اس کی شفقت کا تجربہ کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ برے خیالات سے پاک رہے اور خدا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ہوشیہ نبی ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کریں، کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس متی کے مطابق انجیل کے 10ویں باب سے لی گئی ہے۔ یہ باب مذہبی رہنماؤں کے تقرر کے موقع کا وعظ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ وعظ اس وقت سنایا جب اس نے 12 رسولوں کا چناؤ کیا، نیز انہیں منادی اور معجزات کرنے کے بارے ہدایات دیں، اور بتایا کہ کام کرتے وقت کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے رسولوں کو بلایا تاکہ ان کی تربیت کر کے انہیں آدمگیر بنایا جائے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں ایک بڑی ذمہ داری سونپنی تھی۔ خدمت کے کام کے لیے بہترین تیاری خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے سے ہوتی ہے۔ آج بھی خدا کے خادمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ یسوع مسیح کی موجودگی میں ہر لمحہ اپنی زندگی میں محسوس کریں، جیسے جو معلم بننا چاہتا ہے
وہ پہلے تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر دوسروں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو بھیجنے سے پہلے تعلیم دی اور خدمت سے متعلق نصیحت آموز ہدایات دیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کو چاہیے کہ سکھانے کی بجائے سیکھنے میں زیادہ سرگرم ہوں۔ دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے بلاوے پر غور کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے رسولوں کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ وہ انہیں نکالیں اور ہر قسم کی بیماری سے شفا دیں۔ خوشخبری کا مقصد شیطان پر فتح مند ہونا، لوگوں کو شفا دینا اور نجات دینا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 12 رسولوں کا انتخاب کیا۔ بنی اسرائیل کے بھی 12 قبائل تھے۔ ضرور ہے کہ انجیلی کلیسیا خدا کا اسرائیل ہو۔ 12 رسولوں کی فہرست میں مقدس پطرس رسول کا نام پہلے آیا ہے، کیونکہ وہ پہلے بلایا گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ سرگرم اور دلیر تھا۔ ویسے بھی اسے کلیسیا کا سردار منتخب ہونا تھا۔ فہرست میں مقدس متی اپنے نام کے ساتھ محصل لکھتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مسیح کے بلانے سے پہلے ہم کیا تھے۔ ہمیں بھی اپنی بلاہٹ کو پہچاننا چاہیے اور اپنے ماضی کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ آئیں خدا سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے تاکہ ہم ہمیشہ خدا کی عبادت کریں، اس کی شکر گزاری کے لیے وقت نکالیں، نیز اپنی بلاہٹ کو پہچانیں اور خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا پرچار کریں۔ خداوند ہمیں اپنی برکات سے